شمائل ندوی کے نام پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویڈیو شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، کیونکہ آج ہم کسی ایک فرد یا مسلک کو نہیں بلکہ اپنے رویے کو کٹگھڑے میں کھڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد علم، دلیل، اخلاق پر رکھی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مذہبی ماحول میں دلیل کی جگہ گالے اور علم کی جگہ جذبات نے لے لی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ویڈیو پر بات کریں گے جس نے ہمارے فکری اور اخلاقی زوال کو بے نقاب کر دیا ہے۔ شمائل ندوی کے نام پہ جاوید اختر کو ہرا دیا۔ میں نے کہا یار ایک داڑھی ٹوپی والا بغیر داڑھی والے کسی نپنسک کے سامنے جا کر کے بیٹھ رہا ہو، اگر کسی نپنسک یا مثل ہجڑا کسی کو ہرا دیا تو کون سا بڑا کام کر دیا؟ وہ خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا فرق اتنا ہی ہے، جو حال آئین کا وہی حال غین کا، صرف نقطے کا ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ اسی بنا پر کہہ رہے ہو کیا؟ ذرا یہاں غور کیجئے اور غور کیجئے، کیا یہی وہ زبان ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت دیتے ہیں؟ کیا اختلاف کا یہی اسلامی طریقہ ہے؟ جب کسی کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ انسان کی ذات، شکل، داڑھی، شخصیت پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رویہ کسی بھی صورت میں اسلامی نہیں ہو سکتا۔ گالی دینا، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا در حقیقت اپنی علمی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے۔ یاد رکھیے گالی دینے سے نہ مسلک بلند ہوتا ہے نہ ہی حق بات ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک اور ویڈیو ہے، انہی کے مسلک کے بڑے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کی السلام علیکم۔ میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے۔ ابھی حالیہ میں جناب جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے بیچ میں ایک ڈیبیٹ دیکھنے کو ملی، Does God exist? اور what a wonderful display of knowledge by مفتی شمائل ندوی صاحب کی طرف سے ہوا۔ ہماری جو ایک امیج کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے میڈیا نے اور دیگر ان لوگوں کی طرف سے جو اسلام سے اور مسلمانوں سے ایک نفرت اور بغض رکھتے ہیں، ان کی اس ڈیبیٹ نے ایک چیز کو پروجیکٹ کیا، بتایا کہ جس طرح سے مسلمز کو بتایا جاتا ہے وہ ایسے نہیں ہیں۔ مدارس میں بھی علم کی کمی نہیں، اور بڑے بڑے علماء دین، جید علماء دین وہ ہیں کہ جن کے پاس بڑی بڑی اکیڈمک کوالیفیکیشن سے بڑے بڑے لاریٹ ہیں، ان کو بھی وہ فیل کر دیتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے جو مدارس ہیں ان کو سمرقند، بخارا اور بغداد کا جو درس نظامی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن ہوتی تھی، ان دونوں کو ملانا اور ملا کر پڑھانا بہت ضروری ہو گیا، اس کے بنا گزارا نہیں۔ اور جو یونیورسٹیز میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، اسکولز میں، ان کو بھی یہ دھیان رکھنا پڑے گا والدین کو کہ ان کو بھی ایک دینی تعلیم دیں، جو کہ بہت سخت ضروری ہے۔ آج کے حالات جس طرح سے ہمارے معاشرے کے خراب ہوئے ہیں، سوشل ایونز برپا ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو علماء دین ہیں، جو مدارس ہیں، ان کو اپنے نصاب میں، سلیبس میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ اور ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے، ندوی صاحب نے، اگر جاوید اختر صاحب سے سر پہ ہاتھ رکھوا دیے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ بے شک جاوید اختر صاحب نے اگر اللہ کے وجود کو انکار کیا تو مسلمان تو نہیں رہے، بے شک نہیں رہے، لیکن انسان تو ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم بھی ہے۔ اسلام جو ہے اور اسوہ رسول جو ہے انسان کی عزت کرنا سکھاتا ہے، الخلق عیال اللہ، اور علم کی ہمیشہ پیروائی کی، ہمیشہ اس نے پیروی کی علم کی، کہ علم لینے کے لیے چین بھی جانا ہو پڑے تو جاؤ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، بے شمار اقرا۔ تو اگر، اور آپ کے تو آج کل چلن یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے ہو، کافر کہتے ہو۔ دیکھیے جو نئی نسل ہے نا، پڑھی لکھی نسل، اس طرح کے علماء دین کو اور اس طرح کے فتووں کو وہ آلریڈی ریجیکٹ کر چکی ہے۔ آپ کے پاس صرف فضلہ بچا ہے، جوہلا کا طبقہ بچا ہے، صاحب نصاب اور صاحب استطاعت طبقہ بھی آپ سے چلا گیا۔ جھوٹی جھوٹی اپنی پیروں کی کرامتیں بتاتے ہیں، مولویوں کی کرامتیں بتاتے ہیں۔ وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں۔ جو بڑے بڑے ممبر پہ فائز ہیں، جو بڑے بڑی درگاہ اور خانقاہوں پہ فائز ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکر ہے۔ اس کا خیال رکھیں، ہمیں کس طرح سے کس دور میں جی رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہمیں، اگر آپ مسلمان ہو تو دین اور دنیا دونوں
علوم کو لے کر چلنا پڑے گا. فی امان اللہ. یہاں میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں سید سرور چشتی صاحب کو، اس لیے نہیں کہ وہ کسی خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق بات کہنے کی جرأت کی. اپنی ہی عوام، اپنے ہی طبقے کی اصلاح کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ان کا یہ کہنا کہ یہ لوگ جاہل عوام کو بھڑکانے کے سوا کچھ نہیں جانتے، اگرچہ سخت جملہ ہے لیکن سب سے بڑا سچ یہی ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ اختلاف کا نہیں بلکہ مسلکی انا کا ہے. کسی کو کافر قرار دے دو، تالیاں مل جاتی ہیں، نفرت پھیلا دو، ویوز آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے دین دکان نہیں ہے. علم کی دنیا میں حق اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو دلیل کے ساتھ کھڑا ہو. یہاں ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، مفتی شمائل ندوی صاحب نے نہ شور مچایا، نہ گالی دی، نہ بدتمیزی کی. انہوں نے صرف دلائل کے ساتھ بات کی، اور یہی علم کی پہچان ہوتی ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ جیت کسی ایک مسلک کی نہیں بلکہ علم اور دلیل کی جیت ہے. ایسی جیت پوری امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہوتی ہے. میری بریلوی اور دیوبندی دونوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ اختلاف ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا، لیکن بدتمیزی کبھی حل نہیں ہوتی. اپنا رہنما گالی دینے والے کو نہیں، سوچنے والے کو بنائیے. تکفیر کا ہتھیار ہر وقت استعمال مت کیجیے، کیونکہ کل یہی ہتھیار آپ کی طرف بھی مڑ سکتا ہے. اگر آج مفتی شمائل ندوی صاحب کی بات مضبوط ہے تو اسے تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ اخلاقی جرأت. اگر سید سرور چشتی صاحب اپنی عوام کی اصلاح کر رہے ہیں تو یہ ان کا بڑک پن ہے. آئیے مسئلے کی دیواروں سے بلند ہو کر یہ یاد رکھیں کہ ہم سب پہلے مسلمان ہیں اور بھائی ہیں. علم زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، اور اسلام ہمارے رویوں سے بدنام نہ ہو. مفتی شمائل ندوی صاحب کو ایک بار پھر دل سے مبارکباد.